سارا یہ سب کچھ دیکھتی رہی مگر اندر ہی اندر جلتی کٹتی بھی رہتی تھی۔ ثنا کے آ جانے کے بعد فرحان نے سارا کی طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ فرحان کا پیچھا کرتی ہے یا نہیں، فرحان کو ان سب باتوں سے اب کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک رات کوئی 10 بجے کے قریب فرحان اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبھی اس کے موبائل پر کوئی کال موصول ہوئی۔ فرحان نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر بیل کی جانب دیکھا تو کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اوکے کر کے کان سے لگایا تو فون کی دوسری طرف سارا کو پایا۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ فرحان نے قدرے بیزار لہجے میں کہا، جس میں غصے کی آمیزش بھی تھی۔ یہ چھوڑو، مجھے تمہارا نمبر کس نے دیا؟ بس مجھے تم سے ابھی اسی وقت ضروری ملنا ہے، آخری بار میری بات سن لو، پھر میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ سارا کی آواز ابھری، وہ ایسے بول رہی تھی گویا بہت جلدی میں ہو۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فرحان نے بے یقینی سے کہا۔ وہ اسے دوبارہ کبھی تنگ نہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، جس پر اسے شدید حیرت تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا جو اسے ایسا کہنے پر مجبور ہو گئی؟ وہ تو اسے پریشان کرنے سے باز ہی نہ آتی تھی۔ ہاں، سارا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی میرے فلیٹ میں آ جاؤ، میں اکیلا ہوں، فرحان نے کہا تو سارا خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اسے فرحان کے اتنی آسانی سے مان جانے کا یقین نہیں تھا۔ اس نے شکریہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فرحان ہاتھ میں فون تھامے کافی دیر تک سارا کے بارے میں سوچتا رہا۔ سارا نے جو کچھ کہا تھا اسے ان باتوں کا بالکل یقین نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو کسی صورت کسی کی جان چھوڑنے کو تیار نظر نہ آتی تھی، اب وہ اچانک اس سے کیسے مادہ ہو گئی؟ اب وہ نہ جانے اس سے کیا کہنے والی تھی۔ ضرور وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا یقین دلائے گی، مگر وہ ثنا سے محبت کرتا تھا، سارا اس کے دل میں کہیں نہیں تھی۔ اب جو موقع ہاتھ آیا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سارا سے اب جان نہ چھڑائی جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ فرحان نے اپنے ذہن میں تمام پلان ترتیب دے دیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 20-25 منٹ بعد فرحان کی فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ فرحان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو سامنے سارا کو موجود پایا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس نہایت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس ٹائم گھر والوں سے کیا کہہ کر میری طرف آئی ہو؟ فرحان نے پوچھا۔ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، سارا نے جواب دیا تو فرحان اسے خالی خالی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ کیسے آئی ہو؟ ٹیکسی سے۔ بیٹھو، کیا لوگی، چائے، کافی یا کوئی مشروب؟ فرحان کچن کی جانب جاتا ہوا بولا۔ مشروب ٹھیک رہے گا، سارا نے کہا اور ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں فرحان کچن سے مشروب کے 2 گلاس اٹھا لایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مشروب کا گلاس سارا کو تھما دیا۔ فرحان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، سارا نے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے آرام سے مشروب تو پی لو، پھر بات بھی کر لیتے ہیں۔ مشروب پیتے ہی سارا کا سر بھاری ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ اترنے لگی۔ فرحان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سارا کو سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی پلکیں جڑنے لگیں اور پھر کچھ ہی لمحوں میں اس کا ذہن مکمل تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ فرحان نے سارا کے مشروب میں کوئی نشہ آور دوا ملائی تھی، جس نے بہت جلد اپنا کام کر دکھایا تھا۔ فرحان نے جلدی سے اپنا بقیہ مشروب ختم کیا اور گلاس واپس میز پر رکھنے کے بعد سارا کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جو کرسی پر ہی ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا اور جا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے بعد فرحان نے اپنے دوستوں کو کال کی جو سارا کو پسند کرتے تھے، مگر سارا ان پہ گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ وہ اکثر فرحان سے کہتے رہتے تھے کہ تم سارا کو پسند نہیں کرتے تو اسے بہانے سے کسی طرح کہیں پر بلاؤ، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گی اور باقی کام ہم پر چھوڑ دو۔ فرحان نے ان باتوں پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب کہ فرحان ثنا سے شادی کے لیے سنجیدہ تھا، لہٰذا سارا سے جان چھڑانا شروع ہو گیا تھا، ورنہ وہ ان دونوں کی زندگی میں زہر گھول سکتی تھی، کیونکہ جس طرح کی حرکتوں کا وہ مظاہرہ کر چکی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے والی لڑکی تھی۔ اب فرحان اس سے اس کی ان تمام حرکتوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا جن کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ سارا نے اسے بہت تنگ کیا تھا، لہٰذا اب بدلے کی گھڑی آ گئی تھی۔ اس نے باری باری ان لڑکوں کو فون کیا۔ وہ لڑکے گنتی میں 4 تھے، جو کچھ ہی دیر بعد فرحان کے گھر آ پہنچے۔ واہ فرحان، آخر تم نے ہماری بات مان ہی لی، ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا۔ تم لوگ آرام سے اپنا کام کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوسرے شہر گئی ہوئی ہے، فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، چلو بھائی پھر کام شروع کرتے ہیں، ان میں سے ایک بے شرمی سے بولا، اور پھر وہ چاروں ہنستے کہکے لگاتے سارا پر ذو معنی فقرے کستے ہوئے اس بیڈ روم میں جا گھسے جسے سارا بے ہوش پڑی تھی۔ اپنے جسم پر وحشیانہ سلوک کو محسوس کرتے ہوئے سارا کے حواس واپس آنے لگے۔ سماعت کے پردوں پر ان 4 کی آوازیں اور کہکے دستک دینے لگے۔ رفتہ رفتہ اس کی پلکیں کھلنے لگیں، ذہن کی تاریک گوشوں میں روشنی ہونے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد سارا کا سویا ہوا ذہن بیدار ہو گیا۔ اب وہ ان سب کی آوازیں پہلے سے صاف سن سکتی تھی۔
مگر یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں ادھر سے ادھر گھما رہی تھی جبھی اس کی نگاہیں کمرے کے باہر کھڑے فرحان پر جا ٹھہریں، جو نہایت خاموشی اور شفاقی کے ساتھ درندگی کا یہ عملی مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ سارا کی آنکھیں ورتائے حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور آنسوؤں کی لکیریں اس کی آنکھوں کے گوشوں سے بہنے لگیں۔ اب اس نے اپنے ساتھ چپکے ہوئے لڑکوں کے چہرے دیکھے تو نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود اسے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب اس کی آفس کولیگز تھے۔ کیا فرحان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب اسے ساری بات یاد آ گئی کہ وہ فرحان کے گھر اس سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ فرحان نے اسے مشروب لایا تھا جس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہی تھی۔ اب جو ہوش آیا تو یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اسے فرحان سے ان سب کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرحان اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہنوز فرحان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی لڑکھڑاتی اور نشے سے ڈوبی ہوئی آواز میں فرحان کو پکارا، فرحان! آواز روندھی ہوئی تھی اور لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو، فرحان کیا سچ میں یہ تمہارا اصل روپ ہے؟ فرحان جواب میں خاموش رہا اور ٹکٹکی لگائے اسے گھورتا رہا۔ اس کی نگاہیں مسلسل فرحان پر جمی ہوئی تھیں اور وہ چاروں برابر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس نے 2-3 بار فرحان کو یوں پکارا جیسے التجا کر رہی ہو، مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ فرحان کمرے کے باہر سے ہٹ کے دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور وہ چاروں ساری رات سارا کی عزت کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ وہ نازک لڑکی ان کی اس وحشیانہ سلوک کو سہ نہ سکی اور رات کے کسی پہر دم توڑ گئی۔ سارا کی موت کا یقین ہوا تو وہ پانچوں اس کی لاش کے لیے متفکر ہو گئے۔ وہ سب کافی دیر ہر نقطے پر غور و خوض کرتے رہے اور بالآخر یہی طے پایا گیا کہ سارا کی لاش کو کسی ویرانی میں پھینک دیا جائے۔ رات کا پہر تھا، پورے اپارٹمنٹ میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا، لہٰذا ان کے لیے اپنے کام کو عملی جامہ پہنانا مشکل نہیں تھا۔ پھر بھی احتیاطاً انہوں نے پورے اپارٹمنٹ کا ایک چکر لگایا اور مطمئن ہونے کے بعد سارا کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر نیچے لے آئے، جدھر فرحان گاڑی لے کر پہلے سے ہی موجود تھا۔ گاڑی ان چاروں میں سے کسی ایک کی تھی۔ انہوں نے مل کر سارا کی لاش کو کار کی ڈکی میں ڈالا اور پھر فرحان آندھی طوفان کی طرح تیزی سے گاڑی کو اڑا لے گیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزلیں طے کر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اور باہر گہرا سناٹا مسلط تھا۔ کچھ دیر بعد فرحان نے ایک جگہ پہنچ کے گاڑی کو بریک لگائے۔ رات کی خاموشی میں گاڑی کے ٹائر چیخ اٹھے۔ وہ پانچوں خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ شہر سے دور یہ ایک لمبی سڑک تھی جس کے ایک طرف تو کچے پکے کھنڈرات تھے تو دوسری طرف کچرے کا ڈھیر تھا جو نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان پانچوں نے ڈگی سے سارا کی لاش نکالی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کسی نے پاؤں، اور پھر سے آگے پیچھے جھلانے کے بعد اپنی پوری قوت سے دور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ایسا کرنے کے فوراً بعد ہی آوارہ کتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جنہوں نے پل بھر میں سارا کی لاش کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ پانچوں وہاں رکے نہیں، فوراً اسے پیشتر گاڑی میں بیٹھے اور اگلے ہی لمحے گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ سارا کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لہٰذا اس کی گمشدگی پر فکر کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کئی دنوں بعد پولیس کو ایک کچرے کے ڈھیر پر سے لاوارث ادھڑی ہوئی لاش ملی جو شناخت کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے وہاں بے یار و مددگار پڑی رہی اور کتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ یوں اسے ایک لاوارث لاش جان کر دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد فرحان نے ثنا سے شادی کر لی اور وہ چاروں بھی زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہو کر سب بھول گئے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہ کیا، ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش تھا۔ اچانک سے فرحان کو یکے بعد دیگرے ان چاروں کی اموات کی اطلاع ملی جو اس رات اس گھناؤنے کام میں ملوث تھے۔ چاروں کی اموات آگے پیچھے ہی ہوئی تھیں جس نے فرحان کو اضطراب میں مبتلا کر دیا، مگر یہ کیفیت بھی وقتی تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر سے نارمل ہو گیا اور اپنی حسین بیوی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے لگا، مگر یہ خوشی کے لمحے بھی زیادہ دیر نہ رہے۔ شادی کے 1 سال بعد اچانک سے ثنا کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ دن بدن جنونی ہونے لگی، یہاں تک کہ فرحان کو بھی مارنے سے گریز نہ کرتی، جو سامنے نظر آتا اٹھا کر اس پر پھینک دیتی۔ فرحان نے ہر طرح سے اس کا علاج کروا لیا مگر وہ ٹھیک ہونے کو نہ دی۔ فرحان نے یہ سب کچھ 2 سال برداشت کیا۔ اس کے بعد اس نے جبراً اپنی بہادر بیوی کو ذہنی امراض کے ہسپتال منتقل کرا دیا تاکہ اس کا بہتر علاج ہو سکے، مگر ثنا بہتری کی طرف جانے کی بجائے اور ابتر ہوتی چلی گئی اور یوں ہی ایک دن وہ ہسپتال کے بستر پر مردہ پائی گئی۔ ثنا کی موت نے فرحان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہ ہنستا تھا نہ کسی سے بولتا، یوں 1 سال مزید گزر گیا۔